सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब इस वक्त में इस तरह की चीज़ें लीक आउट होना, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और उसका किसको फ़ायदा हो सकता है और कौन लीक आउट कर सकता है, ये बहुत से सवालात हैं जो उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मैं समी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप इस मुसव्वदे से आगाज़ करना चाहेंगे या 18वीं तरमीम से? देखिए, इरफान कादर साहब हमारे साथ हैं और बात हो रही है कवानीन की। वज़ारत कानून ये कह रही है कि ये हमारा मुसव्वदा नहीं है, पूरा मीडिया ये कह रहा है कि ये उन्हीं का मुसव्वदा है। इरफान कादर साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या असेसमेंट है या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है आगे बहस को चलाते हैं। जी इरफान साहब, आप अगर हमें कुछ इनलाइटन कर सकें कि आपकी क्या असेसमेंट है, ये सब कुछ क्या है? जी, लगता यही है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि मुसव्वदा तो वज़ारत कानून का होगा, लेकिन जो लोग इस मुसव्वदे पे चाहते हैं अभी उस पर अपने राय देना, उन्होंने शायद इस पर पूरी तरह से गौर व ख़ौज़ नहीं किया और ये मुसव्वदा जो है वो उनकी सोच से पहले ही बाहर निकल गया। और वो चूँकि अनप्रिपेयर्ड थे तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप लोग उनको बहुत सारे सवाल करें और वो सवालों के जवाब जो हैं वो इफेक्टिवली ना दे सकें, तो गालिबन उन्होंने इस सारी चीज़ की तरदीद कर दी है। ऐसी चीज़ लग रही है क्योंकि वज़ारत कानून से अगर मुसव्वदा जो है एक आपको मिला है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मुसव्वदा जो है वो वज़ारत कानून का नहीं है। तो डेफिनेटली वो उधर ही से आया होगा। और कानून जब बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ओपन और ट्रांसपेरेंट चीज़ होनी चाहिए कि सारी पाकिस्तानी कौम जो है उस पर उसकी राय ली जानी चाहिए और वो राय आप मीडिया के ज़रिए उसको उजागर कर सकते हैं, मीडिया के ज़रिए, और फिर असेंबली को भी इसका फ़ायदा है और फिर ये जो कानून साजी करते हैं, जो ऑर्डिनेंस बनाते हैं, उनको भी फीडबैक मिलता है कि इसके बारे में असर है वो क्या पाया जाता है और लोग जो है वो क्या समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे किस तरह। लेकिन इरफान साहब, इसका डिनायल करने की, इसकी तरदीद करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे कौन से सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो हुकूमत नहीं दे सकती? इवेंचुअली ये चीज़ें सामने तो आ ही जानी है। कुछ चीज़ें जो है ना जी, उसकी जितनी तरदीद की जाए ना उतनी नाकाबिले तरदीद बनती जाती है। तो ये भी कुछ उसी तरह की चीज़ मुझे लग रही है। वरना अगर ये मुसव्वदा उनका था ही नहीं तो वो कह सकते थे कि जी कोई ऐसा मुसव्वदा तैयार ही नहीं हुआ। तो कंप्लीट डिनाइल तो उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं। और इनाम खटक, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएगा, एक तो आपके पास इनसाइड है इस हवाले से, वो इनसाइड हमें दें। दूसरा, अगर हम मुसव्वदे को ज़रा गौर से पढ़ें, इसके चीदा जो पॉइंट्स मैंने देखे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है जो अपोजिशन की तरफ से ख्वाहिशात का इजहार किया गया था, ये मुसव्वदा उस पर पूरा उतरता है और एक राह जो है जिसकी कल मैंने और समी साहब ने भी बात की थी, उसी तरफ लगता है कि चीज़ें जा रही हैं। जी बिल्कुल है ना। जो इरफान कादर साहब ने बात की और समी साहब ने बात की कि जब लॉ मिनिस्ट्री के बड़े सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको व्हाट्सएप किया जाता है ये मुसव्वदा, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इतना नहीं डर जाना चाहिए। खुसूसी तौर पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को, जो उन्होंने कहा कि ये फ़ेक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बुनियादी तौर पर जो अंदर की ख़बरें हैं उसमें यह है कि दो वज़ीरों की आपस में लड़ाई है और जो कि एक वज़ीर ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, दूसरा समझता है कि वो कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो उसमें ये बात आखिरकार लीक हो गई। और जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जानिब से, विच वाज ऑल सेट के वो प्रेसिडेंट की तरफ भेजा जाए उसके लिए टू बी साइंड इन टू लॉ, तो ये जो बीट रिपोर्टर्स हैं मेरे ख्याल से किसी सोशल मीडिया की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये कंसर्न्ड लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशल्स की तरफ से। और इसके जो स्क्रिप्ट्स हैं, अगर कंटेंट्स आप देखें तो एग्जैक्टली वही है जो हमने पार्लिमानी कमेटीज़ में जिस पर डिलिबरेशंस हुई हैं या हुकूमत की जानिब से जो डिलिबरेशंस हुई हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह नेब चेयरमैन के इख्तियारात को कम किया जाए, नेब चेयरमैन अपनी सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं ला सकते, 50 करोड़ से कम अगर करप्शन का केस है उसमें नेब इंटरफेयर नहीं कर सकता, उससे अगर ज़्यादा है तो इंटरफेयर कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट मजाज अथॉरिटी है कि वो किसी के रिहाई या किसी की गिरफ्तारी के आर्डर्स इशू करे। तो मेरे ख्याल से सच कुछ नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता है कि एक स्कूप मिला है मीडिया को और एक लीकेज भी आप कह सकते हैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कि एक चीज़ जो अभी फॉर्मली डिलीवरेट नहीं हुई, एब्सोल्युटली या लीक है या पुर्ती है जर्नलिस्ट की, बीट रिपोर्टर्स की। लेकिन सवाल मैं आपसे फिर वही करूंगी जो मैंने इरफान साहब से किया था, डर किस चीज़ का है? कौन से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब देते हुए हुकूमत को डर लग रहा है? क्या तरतीब करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ से फेक कहने की क्या ज़रूरत है? नाम कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे इरफान कादर साहब को बखूबी पता होगा कि जो इसके जो ड्राफ्टिंग का तरीका है बिल्कुल उसी तरह जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन लॉ मिनिस्ट्री में एक
چیز تیار کرتے ہیں انہی کی لکھائی ہے. آپ ٹیکنیکل ورڈز دیکھیں اور اس میں کون ایسا بندہ سٹیک ہولڈر ہے یا جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کی فیک ڈاکومنٹس بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح حکومت ابھی تیار کرے گی. اور میرے خیال سے میں اگین کہتا ہوں کہ اس پہ میری طرف سے تو کہ اس میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومت کو نہیں ڈر جانا چاہیے کہ یہ فیک ڈاکومنٹ ہے, کیونکہ ہفتے 2 ہفتے بعد جو ڈاکومنٹ آئے گا وہ سیملر ہی ڈاکومنٹ ہوگا. میرے خیال میں سمیع صاحب حکومت اس لیے اس کی تردید کر رہی ہے اور اس کو اس لیے فیک کہہ رہی ہے کیونکہ ایک وقت میں حکومت جو ہے وہ بڑے واضح طریقے سے کرپشن کے حوالے سے اپنا سٹانس دے چکی ہوئی ہے, اور اگر ہم یہ مسودہ اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس دیکھتے ہیں تو اس میں تو آپ بہت فیورز دے رہے ہیں اپوزیشن کو. بالکل, میں چاہوں گا کہ عرفان قادر صاحب اس پہ کومنٹ کریں, کیونکہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے. اور کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے مثال کے طور پہ کہ نیب جو ہے وہ صرف 5 سال جو پرانے مقدمات ہیں ان کو دیکھ سکے گا, اور یہ جو نیا قانون ہے اس کا زیر التوا مقدمات پر بھی جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فیک بینک اکاؤنٹ کیس تھا وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. بہت بڑا ریلیف ہوگا یہ زرداری صاحب کو, کیونکہ وہ تو 5 سال پہلے کا بنا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بہت سارے کیسز ہیں وہ بھی. اور پھر ایک بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا, یہ اب اس میں آ رہا ہے نئے مسودے میں کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے کیسز انہی کے پروونس میں چلے جائیں گے, وہیں پہ چلائے جائیں گے. تو جو یہ فیک اکاؤنٹ کیس تھا یہ کراچی میں اس لیے اس میں نہیں اس کو جانے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہاں پر جو ایف آئی اے ہے اور جو دوسرے ادارے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو اگر یہ جو مسودہ ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں یہ صحیح ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں, تو پھر اپوزیشن کی جو ڈیمانڈز تھیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جو ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی ایکسکیوز می وہ گورنمنٹ نے مان لی ہے, اور یہ بڑا ریلیف ہوگا شریف خاندان کے لیے, زرداری صاحب کے لیے, اور بھی کئی جو پولیٹیشین ہیں پرانے ان کے لیے. جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب؟ جی بالکل آپ اسے پوچھ رہے ہیں. جی میں اس کا یہ جواب دوں گا. جی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ کومنٹ اگر کریں. جی صحیح ہے, پاکستان میں جتنی بھی قانون سازی کی تاریخ ہے اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ بہت سارے قوانین یہاں بنائے گئے اور اسمبلیوں میں کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی, اور جو مسودہ بن کے وہ اسمبلی میں پہنچا اسی پہ سب نے لبیک کہا. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ تو قانون سازی اسٹیچوٹس کی ہے, یہ جو آئینی ترامیم بہت ساری بحث نہیں ہوئی, اور سب سے زیادہ جو بحث ہوئی وہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ وہ کئی مہینے تک ہوتی رہی, وہ 8ویں ترمیم پر ہوئی. لیکن اب کیونکہ معاملہ میڈیا میں بہت زیادہ آتا ہے اور جب بھی کوئی آرڈیننس بنتا ہے اس پہ خاصی بحث چھڑ جاتی ہے, تو یہ جن لوگوں نے مسودہ بنانے کی کوشش کی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس مسودے پہ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے, یہ کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ یہ مسودہ باہر آئے, اور یہ ابھی یعنی نیسنٹ سٹیج میں, یعنی میں وڈ یوز دا ورڈ فیٹل سٹیج میں یہ باہر آ گیا, اور اس کو اب یہ چھپاؤ یہی وجہ ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ پرانی بہت ساری قانون سازی دیکھیں, مجھے یاد ہے ہمارا جنرل کلوزز ایکٹ میں پری پارٹیشن ڈیز میں ایک سیکشن تھا, سیکشن 6A, اس پہ کتنے ہفتے کتنے مہینے بحث ہوتی رہی ایک سیکشن پہ. تو اب جب سے میڈیا میں اس طرح کے معاملے اب ڈیفینیٹلی لوگ بحث کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے اس کے 2 پہلو بتائے, ایک آپ نے اس کا سیاسی پہلو بتایا, دوسرا آپ نے اس کا قانونی پہلو کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. اور اگر یہ مسودہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں اگر فیک بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسودہ جو ہے ادروائز لاجیکل ہے, کوہرنٹ ہے, یہ لا سے, رول آف لا سے, قانون سے, انصاف سے یہ مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اصل چیز تو یہ دیکھنے والی ہے. اگر لیک ہو بھی گیا ہے اور یہ مسودہ ادروائز ٹھیک ہے تو اس پہ بالکل بحث ہونی چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے یہ مسودہ دیکھا ہی ہے, میں پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن سنا تو ہوگا اس کے بارے میں. جی سمیع صاحب سوال کر لیں. جی سمیع صاحب. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, عرفان قادر صاحب نے بہت اچھی یہ بات کہی. مجھے تو یہ مسودہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواہشات ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, تو یہ مسودہ ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کرتا ہے.
اب سمی ابراہیم صاحب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بہت سارے یہ خاص طور پہ نیب کے قوانین، احتساب کے قوانین پاکستان میں جو بنائے گئے ہیں، وہاں پہ ایک طرف تو اسٹرکٹ لیگیلٹی ہے، دوسری طرف اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور جب بھی ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ کوئی بھی قانون بناتی ہیں تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی ان کا اپنا بھی ایک اینگل ہوتا ہے، اس کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہیں. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایک یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ان الیکٹڈ ہیں اور یہ کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں آئے. اور یہاں پہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کا، جو کہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہمارے پاکستان کے ہیں، ان کا احتساب وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں. اور جبکہ ان الیکٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں اس طرح کے، ان کا جو احتساب ہے وہ خود احتسابی ہے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس طرح کے احتساب کے خلاف ہیں. جبکہ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ چونکہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں ساری چیزیں، سیاسی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ کوئی کسی طرح کی بھی کوئی پابندی نہ ہو اور وہ مادر پدر آزاد ہو جائے. تو یہ ایک بحث جو ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے. اور اس پہ عرفان صاحب یہ جو سارے ادارے ہیں یہ بیسیکلی ریاست کے قوانین کے انڈر آتے ہیں نا، ان قوانین کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی پرسنلی تو کسی کو ٹارگٹ نہیں نہ کیا جا رہا ہے ان اداروں کے ذریعے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے قوانین کے نیچے آتے ہیں، آئین کے نیچے آتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ جو ایکسرسائز کرنی ہے آرٹیکل 2A کے تحت، وہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے اسٹیٹ نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے. جب منتخب ادارے جو ہیں اداروں کے فیصلہ جات سے نکالے جاتے ہیں تو پھر کم از کم اس حد تک وہ جو آرٹیکل 2A ہے اس کی ہمیں نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر یہ پارلیمنٹری اوورسائٹ کی جائے بہت ساری چیزوں پہ تو شاید وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. اور پھر آبویسلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ہماری فوج کا بھی ایک رول ہے اور وہ رول ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اس پہ اکٹھا کیا جائے، سیاستدانوں کو بھی کیا جائے، فوج کو بھی کیا جائے، جو لوگ قوانین کو سمجھتے ہیں ان کو بھی کیا جائے. اس طرح کی قانون سازی کی جائے جس سے کہ ہماری ریاست مضبوط ہو، نہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان. بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں. کیا پتا کس کی مدد ہو جائے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.